اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے کہتے ہیں جی حافظہ افرا جاوید اسلام، اور یہاں پر میں یوٹیوب لیکچر اپلوڈ کیا تھا پہلے غزوہ حنین کا، جو کہ ہم کور کر رہے ہیں اس سیریز میں۔ غزوہ حنین کا پہلا پارٹ جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکا ہے، اس کو سنیے گا، جس میں تفصیلی پس منظر ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم غزوہ حنین کے باقیہ حصے کی طرف بڑھیں گے کہ مسلمانوں نے پہلے کس طرح سے مشکلات کا سامنا کیا اور پھر رب العالمین نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ تو پارٹ 1 ضرور پڑھ لیجئے گا۔ پارٹ 1 کا جو اختتام تھا وہ اس آیت پر ہوا تھا، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں، آیت نمبر 25 سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ بہت سے میدانوں میں تمہاری مدد کر چکا ہے۔ حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر خوش ہوئے، جس حصے کو ہم نے پچھلے لیکچر میں ایکسپلین کر لیا، سمجھ بھی لیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو ذکر ہے، پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر ہٹ گئے۔ تو اس کو ذرا ایک دفعہ پڑھ لیجئے کہ اسلامی لشکر کے لیے جو آزمائش آئی وہ کس طرح سے تھی، کہ کفار کی فوج کا جو سپہ سالار تھا مالک بن عوف، جو ہم نے پڑھا بھی پچھلے لیکچر میں، ٹھیک ہے، وہ اپنے تمام سپاہیوں کے ساتھ وادی حنین میں پہلے سے مقیم تھا، اور وادی میں آنے والے تمام راستوں اور گاٹیوں میں اس نے تیر انداز چھپا دیے تھے، جن کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین کے قریب لشکر کی ترتیب فرمائی اور وادی کی جانب بڑھے۔ کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ اچانک چاروں جانب سے تیروں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ اس اچانک افتاد سے مسلمانوں میں بگدڑ مچ گئی۔ اب سمجھ آئیے آیت کے اس حصے کی، جس کو میں نے کہا تم پیٹ پھیر کر ہٹ گئے، اس سے مراد کون ہے؟ چند مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ اب وہ کون تھے اس کو بھی ڈیٹیل میں پڑھ لیتے ہیں، کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اپنی فوجوں کی کثرت پر ناز کرنا جو ہے وہ، انہوں نے اپنی کثرت پر ناز کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا ناز کرنا پسند نہیں آیا۔ چنانچہ اس فخر و نازش کا یہ انجام ہوا کہ پہلے ہی حملہ میں قبیلہ حوازن اور ثقیف کے تیر اندازوں نے جو تیروں کی برسات، تیروں کی بارش شروع کی تھی، اور ہزاروں کی تعداد میں تلواریں لے کر وہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، تو وہ 2009 مسلم اور کفار مکہ جو قریش اسلام میں شامل ہو کر مکہ سے آئے تھے، ایک دم سر پر پیر رکھ کر بھاگ نکلے۔ یعنی پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا؟ 10,000 وہ تھے مدینہ سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے تھے، ٹھیک ہے، اور کہاں آئے تھے وہ؟ مکہ میں فتح مکہ ہوئی۔ پھر فتح مکہ کے وقت 2,000 لوگ، جو اس وقت جو جتنے لوگ ایمان لے ان میں سے 2,000 غزوہ حنین میں شرکت کے لیے آپ کے ساتھ ہوئے۔ اب وہ جو 9 مسلم تھے، نئے نئے اسلام میں داخل تھے، ان کا تجربہ بھی نہیں تھا پچھلی جنگیں کرنے کا، کہ مسلمانوں نے غزوہ بدر، غزوہ احد، جتنی بھی فتح مکہ سے پہلے جنگیں ہوئیں، ٹھیک ہے، وہ غزوہ خیبر کا اگر میں غلط نہیں ہوں تو 7 ہجری میں واقعہ پیش آیا تھا۔ تو جو مسلمان پرانے تھے، اور جو پرانے مسلمان سے مراد ابتدائی دور کے ہیں، ان کے تو قدم نہیں لڑکھڑائے اور وہ مضبوطی سے لڑتے رہے۔ جو 9 مسلم تھے ان سمیت وہ لوگ جو منافق تھے اور وہ بحالت مجبوری میں آئے تھے، وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ اب جب وہ ان میں بھگدڑ مچی ہے، تو ان لوگوں کی بھگدڑ دیکھ کر انصار اور جو مہاجرین ہیں وہ بھی سخت پریشان ہو گئے۔ تو جو چند مسلمانوں کا منتشر ہونا ہے وہ کیا تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ہجری میں 12,000 مجاہدین کے ساتھ ان کے مقابلے کو نکلے۔ ان میں 2,000 سے زائد 9 مسلم اور چند غیر مسلم بھی شامل تھے۔ دشمنوں نے اسلامی لشکر کے قریب پہنچنے کی خبر سنی تو وادی حنین کے دونوں جانب کمین گاہوں سے اس زور کی تیر اندازی کی کہ مسلمان سر سیما ہو گئے، یعنی کہ ایک دم سے وہ کفار غالب آنا شروع ہو گئے اور مسلمان ایک طرح سے ان کے حملے سے مغلوب ہو کر رہ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ مکہ کے 9 مسلم افراد سب سے پہلے ہراساں ہو کر بھاگے۔ مکہ کے 9 مسلم افراد، یہ اب وہ آیت کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو، کہ تم کچھ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ تو وہ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو ان کے پاؤں جو ہے وہ لڑکھڑا گئے، اور وہ پہلے ہی حملے کے بعد سب ہراساں ہو کر نکل گئے۔ ان کو دیکھ کر مسلمان بھی منتشر ہونا شروع ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چند جاں نثار صحابہ کرام میدان میں رہ گئے،
ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی جو اس وقت استقامت کا مظاہرہ تھا اور جو اس وقت آپ کی بہادری کا مظاہرہ تھا، اس کی بھی مثال نہیں ملتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے استقامت میں بال برابر بھی لغزش واقع نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ایک لشکر بلکہ ایک عالم کائنات کا مجموعہ بنے ہوئے نہ صرف پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے، بلکہ اپنے سفید خچر پر سوار برابر آگے ہی بڑھتے رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے: انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ الفاظ بولتے جاتے اور بہادری سے میدان حنین میں آگے بڑھتے جاتے. ایسے میں چند صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ تھے، ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عباس اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین کی ایک مختصر سی جماعت آپ کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھی. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد موجود تھے کہ کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان نہ پہنچا سکے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا: اے لوگو، میری طرف دیکھو، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک سن کر مسلمانوں کی ہمت بڑھی. کون سے مسلمان؟ جو مہاجرین اور انصار تھے، جن کے حوصلے ایک دم تھوڑے سے پست ہوئے تھے، جو پریشان ہوئے تھے جب 9 مسلم میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. ٹھیک ہے. تو اس وقت جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی میری طرف دیکھو میں محمد ہوں، تو آپ کی آواز مبارک سن کر مسلمانوں کی ہمت پھر سے بڑھی. مسلمان دوبارہ جمع ہو کر مشرکین کے حملوں کا جواب دینے لگے اور پھر ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو گئی. اور جنگ کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں بھی روایات آتی ہیں کہ مٹھی بھر خاک پھر اٹھائی اور ان کے چہروں پر پھینکی، جس کی وجہ سے یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ منتشر ہو گئے کافر، اور ایک دم سے ان کے قدم اکھڑنا شروع ہو گئے اور مسلمانوں کے قدم مضبوط ہونا شروع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دانی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پکارا: یا معشر الانصار، اے انصار کے گروہ. فوراً آواز آئی کہ ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر آپ نے بائیں جانب رخ کر کے فرمایا: یا للمہاجرین. تو فوراً آواز آئی کہ ہم حاضر ہیں. مہاجرین نے پکارا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم حاضر ہیں. تو ایک دم تمام فوجیں پلٹ پڑیں اور لوگ اس قدر تیزی کے ساتھ دوڑ پڑے کہ جن لوگوں کے گھوڑے ازدحام کی وجہ سے نہ مڑ سکے، انہوں نے ہلکا ہونے کے لیے اپنی زرہیں پھینک دیں. گھوڑوں کے اوپر بہت سا ساز و سامان ہوتا ہے نا جنگ کے دوران، اور وہ گدی بھی جس پہ بیٹھتے ہیں، اور جو مسافر جو اس کے اوپر ہوتا ہے مجاہد بیٹھا، اس کی جو زرہ ہوتی ہے اس کا وزن، اور جو اس نے اپنے سر پہ ٹوپی اور جو تلواریں اور جو نیزے اور جو کمانیں اپنے پاس رکھی ہوتی ہیں، تو مسلمانوں نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو، اپنے وزن کو ہلکا کرنے کے لیے اپنی زرہیں تک پھینک دیں اور گھوڑوں سے کود کود کر دوڑے. یعنی کود کود کر گھوڑوں کو چھوڑ چھوڑ کر اللہ کے نبی کی پکار سے آگے بڑھے، ہمتیں بڑھیں اور کفار کے لشکر پر جپٹ پڑے، اور اس طرح جہاں بازی کے ساتھ لڑنے لگے کہ ایک ہی آن میں جنگ کا پانسا پلٹ گیا. ٹھیک ہے. دم زدن اسی وقت جنگ کا پانسا پلٹ گیا. کفار بھاگ نکلے، کچھ قتل ہو گئے اور جو رہ گئے تھے ان کو گرفتار کیا گیا. تو جنگ کے اختتام میں کیا ہوا کہ قبیلہ ثقیف کی فوجیں بڑی بہادری کے ساتھ جم کر مسلمانوں سے لڑتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے 70 بہادر کٹ گئے. لیکن جب ان کا علم بردار، یعنی جنگ کے موقع پر ایک علم بردار بھی ہوتا تھا جس کو جھنڈا دیتے تھے وہ لشکر والے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں، مسلمانوں کے لشکر میں اکثر جو ہے وہ علمبر، جس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے. احادیث میں ان کے نام کے ساتھ یہ لقب مشہور ہے. تو اس لیے علم بردار اٹھانے والے علم جھنڈے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو مشرکین کا اس طرف سے ان قبیلوں کا تھا نا، جو قبیلہ ثقیف ہے، ان کے جو تھے علم بردار، ان کا نام تھا عثمان، اس کا نام تھا عثمان بن عبداللہ. جب وہ قتل ہوا تو ان تمام کے قبیلہ ثقیف کے جو لوگ ہیں ان کے پاؤں بھی اکھڑ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مبین عطا کی گئی، اور فتح مبین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں کا بوسہ لیا، اور کثیر تعداد اور مقدار میں مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا.
اس مال غنیمت میں کیا کچھ تھا کہ جس میں 24,000 اونٹ، تقریباً 40,000 سے زیادہ بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی، یعنی 1,60,000 درہم کے مساوی وہ جو چاندی تھی اس وقت وہ شامل تھی، ٹھیک ہے۔ پلس اس کے ساتھ ساتھ دشمن کے 6,000 فوجیوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا۔ تو یہ اس جنگ کے مختصر حالات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور اس کا پس منظر لیکچر نمبر 1 میں ہے، پارٹ 1 میں ہے، یہ پارٹ 2 اور لاسٹ پارٹ ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تفسیر کی ریکوائرمنٹس کے مطابق اگر سورۃ التوبہ میں جتنا ذکر تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، آگے بھی کہیں ڈیٹیل میں ذکر آیا تو ضرور اس پر دوبارہ سے لیکچر بنایا جائے گا، اور جو ڈیٹیل رہ گئی ہے وہ دوبارہ سے اپلوڈ کی جائے گی، اس کو بھی پڑھ لیجیے گا۔ ابھی تک جو ضروری اور جو مین چیزیں تھیں اس غزوے سے متعلق یہ آپ کی خدمت میں نے پیش کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بیان میں کوئی بھی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہے تو رب العالمین معاف فرمائے، ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر ہے وہ ہوگا غزوہ تبوک پر، ٹھیک ہے، اور غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ حنین الحمدللہ اب کور ہو چکے ہیں۔ غزوہ تبوک بھی سورۃ التوبہ میں ہے، اور اس کو بھی میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کور کروں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔